الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زندگی اور موت کا تنہا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے اور جس کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے، جس کے پاس ہم سب کو پلٹ کر کے جانا ہے. اور وہی اللہ تعریف کے قابل ہے جس کو ہم سب کو جس کے پاس پہنچ کر کے حساب دینا ہے، اور وہی ہے جو ہمارے آخری اور فائنل رزلٹ کا اعلان کرنے والا ہے کہ ہم میں سے کون لوگ اس دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو کر کے جنت کی ہمیشہ کی خوشیوں اور نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی کے حقدار بنتے ہیں، اور کون لوگ وہ ہیں جو اس زندگی کے امتحان میں ناکام اور فیل ہو کر کے ہمیشہ ہمیش کی سب سے بدترین جیل یعنی جہنم، نرک اور ہیل کے سزاوار اور حقدار بنتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بدترین جیل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا رائٹ وے آف کریکشن، اصلاح کی، سدھار کی جو بہترین تدبیر اور بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے یہ سوال کہ اصلاح کی ضرورت کیا ہے، کیوں اس پر بات ہونی چاہیے، کیوں یہ ہمیں جاننا چاہیے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انڈیویجولی اور بحیثیت امت ایک قوم کے طور پہ ہمیں اس کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور آخرت میں ہماری نجات اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اصلاح کرنے والا ہو، ہر شخص ریفارم کرنے والا، کریکشن کرنے والا، سدھار کرنے والا ہو. اور اس کی دلیل ہے سورۃ العصر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، نقصان میں ہوں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات دوسروں کو بتاتے رہے، تلقین کرتے رہے. یہی اصلاح ہے. یعنی اگر کوئی برائی پر ہے تو اسے حق بات بتانا، اسے سچائی کی بات بتانا، اسے اللہ کی بات بتانا، اسے جنت کا راستہ بتانا، یہی اصلاح کا مطلب ہے. وتواصوا بالصبر، اور اس راستے میں یعنی اصلاح کے راستے میں، لوگوں کو سچی بات بتانے کے راستے میں جو تکلیفیں آئے
ان تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اس پر جمے رہنے کی تلقین کرتے ہیں، یہ لوگ 100% کامیاب ہونے والے۔ تو گویا کہ وتواصوا بالحق، یعنی اصلاح جو ہے ہمارا 25% ہمارے، اگر 100 نمبر آپ دیکھیے 100 نمبرز، تو اس میں سے 25% نمبرز ہمارے کس کے ہیں؟ اصلاح کے، دوسروں سے ریلیٹڈ ہیں۔ جو آدمی اصلاح نہیں کرتا، برائیوں کو دیکھ کر کے خاموش رہتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو یا سماج اور سوسائٹی میں رشتہ داروں میں ہو، وہ انسان نہیں، وہ مسلمان نہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ سب سے کمزور ایمان کی پہچان ہے کہ انسان جو ہے برائیوں کو دیکھ کر کے صرف دل میں برا سمجھے، اس کو زبان سے بولنے کی ہمت نہ ہو کہ یہ غلط کام ہے، یہ برا کام ہے۔ نبیوں کا بھی یہی کام رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، میں سدھار چاہتا ہوں، میں کریکشن اور ریفارم چاہتا ہوں۔ کتنا؟ ما استطعت، جہاں تک میرے لیے پاسبل ہے، جہاں تک میں کر سکتا ہوں، جہاں تک میرے لیے ممکن ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور اس کام کرنے کی توفیق، یہ کام کرنے کی توفیق بھی مجھے اللہ ہی کی طرف سے ملے گی۔ تیسری جو آیت ہے جس سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ نبیوں والا کام، اصلاح کا کام، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پہ بلایا تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کو کہا، ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اے ہارون تم میرے جانے کے بعد میرا کام سنبھالنا، میرا جانشین، میرا سکسیسر رہنا، اور واصلح، سدھار کرتے رہنا، اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد اور بگاڑ کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اصلاح کس لیے ضروری ہے؟ کہ اگر اصلاح نہ ہو، فساد برپا ہو جائے، بگاڑ ہی بگاڑ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور جس قوم میں اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو ہلاک و برباد نہیں کرتا۔ چنانچہ سورہ ہود کی آیت نمبر 116 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرا رب بستیوں اور شہروں کو ہلاک کرنے والا، تباہ و برباد کرنے والا، ڈسٹرائے کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے، سدھار کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، برائیوں کو اچھائیوں میں بدلنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اصلاح کا کام کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، اگر ہم کسی کی، کسی قوم کی یا کسی فرد کی، کسی انڈیویجول کی اصلاح کرتے ہیں، فار ایگزامپل نماز نہیں پڑھتا، ہم بولتے ہیں بھائی نماز پڑھو، کوشش کرتے ہیں اور وہ نمازی بن جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، ہم اسے بولتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ غلط کام ہے، چھوڑ دو، اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو اس کا ثواب کسے ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کوشش سے اگر کوئی شخص سدھر جاتا ہے تو جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اس کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اب آپ سوچئے کہ فار ایگزامپل میں اگر کسی کی کوشش سے سدھر گیا، اچھا ہو گیا،
تو میرے ذریعے سے جتنے لوگ سدھریں گے ان سب کے سدھرنے کا، ان سب کی نمازوں کا، ان سب کے زکوٰۃ کا، حج کا، بھلائی کا، اور قیامت تک یہ چین، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس آدمی کو ملے گا جس نے مجھے سدھارنے میں اہم رول نبھایا۔ یہ فائدہ ہے اصلاح کرنے کا۔ اور اصلاح نہ کرنے کا نقصان کیا ہے وہ تو ہم آپ دیکھ رہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ جس قوم میں، جس کمیونٹی میں، جس سوسائٹی میں اصلاح کرنا، آج آپ دیکھیے اکثر لوگ سیفر سائڈ پہ کھڑے رہتے ہیں، کیا ہمیں کیا کرنا ہے، ارے وہ بیڑی پی رہا ہے، وہ سود کھا رہا ہے، وہ اس کا بیٹا شراب پی رہا ہے، اس کا بیٹا سگریٹ پی رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، ہم کیوں جائیں اس میں اپنے ہمیں برا بننے کیوں دیں؟ لوگوں کو کیا ہے، میں ان کو ٹوکوں گا تو میں برا بن جاؤں گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو ٹوکیے، بہت سی دفعہ لوگ جو ہے، کچھ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح عقل اور شعور اور سمجھ دیا ہے، وہ تو مان لیتے ہیں، بلکہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اچھا ہوا آپ نے مجھے بتایا یہ۔ لیکن جو شیطانی دماغ کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کے دماغ میں خباثت اور دل میں تکبر بھرا رہتا ہے، وہ لڑائی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، چھوڑو، نہ اپنے گھر میں اصلاح کر پاتے ہیں، اپنے بچوں کی اصلاح بھی نہیں کر پاتے، اور نہ سوسائٹی میں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کسی ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں آپ اچھے ہیں اور باقی سارے لوگ یا اکثریت جو ہے بگڑی ہوئی ہے، تو آپ کتنے دن تک اچھے رہیں گے؟ آپ کو اچھائی پر چلنا انگاروں پہ چلنے کے برابر ہو جائے گا۔ آپ کے بچے ٹھیک ہیں، دوسرے بچے خراب ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اگر 90% بچے خراب ہیں، آپ کے بچے اچھے ہیں، تو وہ 90% یہ 10% کو چھوڑیں گے کیا؟ خراب کر دیں گے کہ نہیں؟ اور اس کا اصل وہ بات آخرت میں سامنے آئے گا، جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے میرا فلاں بندہ شرک کر رہا تھا، تم نے اسے ٹوکا کیوں نہیں؟ تمہارے اوپر ذمہ داری تھی۔ اچھا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، میں کچھ بھی کروں، آپ مجھے ٹوکنے والے کون ہیں؟ تو بہت سے لوگ جو ہے بیک ہو جاتے ہیں۔ ان کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہمارا پوزیشن ہے، یہ ہمارا عہدہ ہے، پوسٹ ہے کہ ہم نیکی کی بات بتائیں اور برائی سے روکیں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم اس دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ہیں، اور اسی لیے دنیا میں یہ ساری چیزیں جو تماشا چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو اصل ہماری پوزیشن تھی، اصل جو ہمارا پوسٹ تھا برائیوں کو مٹانے کا، وہ ہم نے چھوڑ دیا، اصلاح کرنے کا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو جو لوگ سیف سائڈ پہ کھڑے رہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے کسی کو، ہم کسی کے نظر میں برا نہیں بنیں گے، یہ لوگ اللہ کے نظر میں برے ہیں، چاہے پوری دنیا کے نظر میں اچھے ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اصلاح کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ سدھار کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ بعض لوگ بولتے ہیں حضرت فلاں برائی لوگوں میں بہت ساری ہے، آپ ذرا اس پہ ایک تقریر کر دیجیے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا آ کر کے کہ میرے میں یہ کمی ہے، ذرا بتائیے کہ اسے کیسے ٹھیک کروں۔ آپ نے سنا ہے آپ سے کوئی آ کے پوچھتا ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں، یعنی ہزاروں میں کوئی آ کے یہ پوچھتا ہوگا کہ میرے صحابہ کرام دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے اندر یہ کمی ہے، آپ کوئی طریقہ بتائیے کہ میں ٹھیک کر لوں۔ تو اصلاح کی شروعات سب سے پہلے خود سے ہونی چاہیے کہ میں دیکھوں کہ میرے میں کیا کیا کمی ہے، ہمارے ظاہری اعتبار سے بھی، شکل صورت کے اعتبار سے بھی، اور دل کے اعتبار سے بھی، عادتوں اور اخلاق کے اعتبار سے بھی، کہ اگر میں صحیح ہوں تو ایک آدمی صحیح ہو گیا نا، سوسائٹی کا ہر آدمی اگر خود پہ کوشش اور محنت کرنے لگے تو پوری سوسائٹی سدھر جائے گی۔ آج کیا ہے،
हर आदमी दूसरे को सुधारना चाहता है, खुद को क्या करता है, मार्जिन देता है, और नतीजा क्या है कि पूरी सोसाइटी क्या है वो आज हम देख रहे हैं। तो हर इंसान जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे अपनी बुराइयां मालूम होनी चाहिए, अपनी खामियां मालूम होनी चाहिए। हर वक्त उसका कान, उसका दिल, उसका दिमाग इस बात के लिए रेडी रहना चाहिए कि अगर कोई मेरी गलती बताएगा तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर कोई बताए कि मेरे कॉलर के अंदर सांप घुसा हुआ है तो क्या मैं उस पर गुस्सा होऊंगा? बुराइयां, बुरे आदत, बुरे अखलाक ये सांप और बिच्छू से बदतर हैं। क्यों? सांप बिच्छू काटने से इंसान मर जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो बुराइयां, बुरे अखलाक, बुरी आदतें लेके मरेंगे तो जहन्नम में डाल करके आग के अंदर उन बुराइयों की सफाई की जाएगी। इसलिए इस्लाह की शुरुआत सबसे पहले खुद से होनी चाहिए। नंबर 2, अपने घर के बच्चों से। हमारी बीवी ठीक नहीं है, हमारे बच्चे ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूं, मैं दूसरों को बताने जा रहा हूं, क्या असर होगा इसका? आज जो लोगों पर बातों का असर नहीं हो रहा है, इतनी सारी बातें हो रही है, उसकी बड़ी वजह क्या है कि बताने वाले के अंदर खुद वो चीजें नहीं है। लोग कहते हैं कि देखो ये मौलवी साहब इतनी लच्छेदार तकरीरें कर रहे हैं और पता चला कि इनका बैकग्राउंड चेक कीजिए तो पता चला कि पूरा ब्लैक ही ब्लैक, काला ही काला, सियाह ही सियाह। तो सबसे पहले खुद की इस्लाह, उसके बाद अपने घर वालों की इस्लाह, उसके बाद दूसरों की। अब इस्लाह की शर्तें क्या क्या, ध्यान से सुनिए। क्योंकि हम में से हर शख्स को कहीं ना, जहां भी है, घर में है तब भी, कहीं जा रहा है तब भी, दोस्तों के साथ है तब भी, हमें किसी को बोलना पड़ता है कि भाई ये काम ठीक नहीं है या ये काम करो। क्या कंडीशंस हैं कि वो कंडीशंस अगर होंगे तो अल्लाह ताला आपकी इस्लाह को कबूल फरमाएगा और लोगों पर भी आपकी बातों का असर होगा, बच्चों पर भी, बीवी पर भी। नंबर 1, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। बहुत से लोग इसलिए लोगों को बताते हैं ताकि अपनी बड़ाई जाहिर करने के लिए कि मैं बड़ा पाक साफ हूं, दूसरों की इस्लाह करने चला हूं। नहीं, नीयत क्या होनी चाहिए? नंबर 1, मेरा अल्लाह खुश हो, मेरे अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और नंबर 2, ये मेरा भाई जो जहन्नम में जा रहा है ये गुनाह करके, वो गुनाह से बाज आ जाए और वो जन्नत में चला जाए। नंबर 1, नीयत सही होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, सही जगह पे बात होनी चाहिए। हम देखते हैं मस्जिद में लोग आते हैं, अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल टोपी नहीं पहनी है या कुछ उल्टा सीधा बाल कटाया है या कुछ भी है, सबके सामने ही, या नमाज में ही कुछ कमी बेशी हो गई, सबके सामने नसीहत करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, लोगों के सामने किसी को नसीहत करना, समझाना, ये उसकी इंसल्ट है, तौहीन है, ये तजलील है, ये इस्लाह नहीं है। हाँ, आप उसे अलग में ले जाकर के अप्रोप्रिएट जगह, मुनासिब जगह जा करके अगर उसको समझाएंगे कि भाई आपकी नमाज में ये कमी थी, आपसे ये गलती हो गई, या आपको ऐसे कपड़ा पहन के आना था, या आपके बाल ऐसे होने चाहिए, तो जा करके वो इंसान समझेगा। तो सही जगह होनी चाहिए। कहीं रोड पे पकड़ करके इधर जहां पाया वहीं पे लगे नसीहत करने के लिए, ये जाहिलों का तरीका है, याद रखिए। नंबर 2, सही वक्त होना चाहिए। अब एक आदमी टेंशन में है, उसके घर में कोई बीमार है, कहीं दवा लेने जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, या कोई हॉस्पिटलाइज है, आप उसे पकड़ करके पूछे, मालूम भी नहीं किया कि किस पोजीशन में है वो, बैठ करके बैठा करके आपने लेक्चर शुरू कर दिया, बताइए उस आदमी के दिमाग में जाएगा? वो नहीं जाएगा। तो सही वक्त होना चाहिए, उसे मालूम करना चाहिए कि आपसे मुझे बात करनी है, एक काम है, आप बताइए कि कौन सा वक्त मुनासिब होगा, आपका 5-10 मिनट मुझे चाहिए। और नंबर 4, सही जबान होनी चाहिए। याद रखिए, अगर इंसान की जबान सही नहीं है, जबान सही होने का मतलब क्या है? आप फुल गुस्से में आ गए किसी, अब हम देखते हैं बच्चे आकर के कभी कभी नमाज में शोर कर देते हैं,
میں نے دیکھا ایک بزرگ کو صف میں ہی تھپڑ مار دیے بچے کو، چھوٹے بچے 3 سال کے 4 سال کے 5 سال کے ہمارے سامنے. اور میرا ایک بچہ جو ہے وہ مسجد نہیں آتا، کیوں؟ نہیں فلاں وہ انکل نے مجھے مارا تھا، نہیں آتا. شروع میں اتنا، جب 3 سال 4 سال کا تھا تو ہر نماز میں آنے کی، اب 6 سال کا ہو گیا، نہیں میں نہیں جاتا، وہ انکل مارتے ہیں ڈانٹتے ہیں. یہ جو مسجد سے آپ نے دور کیا، اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ کس کو ملے گا؟ آپ ایک آدمی کو مسجد سے قریب نہیں کر سکے. اور جو بچے شوق سے، بچوں کی فطرت ہے، یہ آپ کی کمی ہے کہ آپ مینج نہیں کر پاتے. ہمیشہ یاد رکھیے، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو اکثر مسجدوں میں لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور الزام بچوں پہ دھرتے ہیں. یاد رکھیے کہ بچہ جب بھی بچے کے پاس کھڑا ہوگا کبھی بھی وہ سکون سے نہیں رہے گا. بچے کو اس کی فطرت میں ہے کھیل. بچے کو اگر ڈسٹربنس سے بچانا ہے تو بچے سے الگ کر کے رکھیے. اب 7 سال سے اوپر کا بچہ ہوگا تو اسے کھڑا کر سکتے ہیں، اسے گھسیٹ کے لوگ لے آ کے باہر کر دیتے ہیں. سارے بچے ایک جگہ جب ہو گئے تب وہ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو بچوں کی فطرت ہے. تو صحیح زبان کا مطلب کیا ہے؟ پیار سے، محبت سے، نرمی سے اس کو سمجھانا کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے. بہت سی دفعہ انسان جانتا نہیں ہے، بہت سی دفعہ اس کو احساس نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے. بہت سی دفعہ کیا ہوتا ہے؟ اسے معلوم ہوتا ہے، وہ چاہتا بھی ہے کہ اپنی غلطی چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، لیکن نہیں چھوڑ پاتا ہے کیونکہ بہت لمبے سمے سے وہ اس کی دماغ کی کنڈیشننگ ہوئی ہوتی ہے، اس کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے. میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اصلاح کیا کرتے تھے، اور آج وہ طریقہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہمارے بچے، ہمارے آس پاس رہنے والے سدھرنے کے بجائے اور زیادہ بگاڑ کے شکار ہو جا رہے ہیں. آج پیرنٹس سے پوچھئے آپ کو سب سے بڑا ٹینشن کیا ہے زندگی میں، تو کیا بولتے ہیں؟ میرے بچے میری بات نہیں مانتے، میرے بچے بگڑ گئے. اس بگاڑنے میں پیرنٹس کا بھی ہاتھ ہے اور ٹیچرز کا ہاتھ ہے. 2 ہی لوگ ہیں جو پوری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں. اگر یہ 2 سدھر جائیں، بچے خود بخود سدھر جائیں گے. اصلاح کا طریقہ، اب ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بس ڈرائیور ہے، بس کا ڈرائیور اگر اس کو ڈرائیونگ آتی ہے تو جتنے سواری اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 ہو 20 ہو 50 ہو، آرام سے منزل تک، ڈیسٹینیشن تک پہنچا دے گا. لیکن اگر وہ اناڑی ہے، جاہل ہے، انٹرینڈ ہے تو کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ بس لے آ کے کہیں ٹکرا دے گا، کہیں لڑا دے گا، کہیں کھائی میں گرا دے گا، کہیں پل سے ٹپکا دے گا، اور نتیجہ کیا ہے کہ وہ بھی مرے گا، باقی سب لوگ بھی انجرڈ ہوں گے. تو اس لیے ہر شخص کو اصلاح کا طریقہ سیکھنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو جہاں چاہا وہاں بول دیا. کچھ لوگ بولتے ہیں مجھے تو حق بات بولنا ہے اور میں اس میں کسی کی رعایت نہیں کرتا ہوں. حق بات کوئی لاٹھی نہیں ہے کہ جہاں چاہا وہاں اٹھا کے مار دیا، نہیں. حق بات کہنے کے آداب ہوتے ہیں، جیسے میں نے بولا حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے، حق جگہ پر اور حق زبان سے اگر کہی جائے گی تو اس میں اثر ہوگا. نہیں تو جہاں چاہا، جیسا چاہا، جس کو چاہا بول دیا، وہ ریئیکشن کرے گی. جیسے دوا ہے، آپ یہ نہیں کہ جب چاہے مریض کو جو چاہے دوا دے دیں اور ٹھیک ہو جائے گا، نہیں. مریض کو مناسب وقت میں، مناسب ڈوز میں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی چھوٹی ہوتی ہے، سزا بہت بڑی دے دیتے ہیں، وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. ایک مثال میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، باقی اگلے ہفتے دیکھیں گے. یہ مسلم کی حدیث ہے، اصلاح کیسے کی جاتی ہے. 537 ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بینا انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. اذ عطس رجل من القوم، کہ ایک آدمی کو چھینک آئی. فقلت، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے.
फरमान القوم بأبصارهم, तो लोग मुझे घूर घूर के देखने लगे। उस टाइम जो है नमाज के पूरे आदाब की अभी आयतें नहीं आई थी, बाद में जब आई कि वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो ये उस टाइम लोग देख लेते थे। वा सुकला उम्या, तो मैंने कहा कि मेरा सत्यानाश हो, मा शानुकुम तंजुरून इलैया, तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। फजअलू यज़रिबून बिअयदीहिम अला अफ़ख़ाज़िहिम, तो वो लोग अपने रान पर मारने लगे मुझे खामोश करने के लिए। फलम्मा रायतुहुम युसम्मितूननी, जब मैंने देखा कि वो लोग मुझे खामोश कर रहे हैं, तो लाकिन सकत्तु, तो मैं खामोश हो गया। फलम्मा सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी की, फबी अबी हुआ व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अब सुनिए, मा रअयतु मुअल्लिमन क़ब्लहु वला बअदहु अहसन तालीमन मिन्हु, मैंने ना आपसे पहले ना आपके बाद आपसे बेहतर टीचर और मुअल्लिम नहीं देखा। फवल्लाही, अल्लाह की कसम, मा कहरनी, ना आपने मुझे डांटा, वला दरबनी, ना मुझे मारा। देखिए अच्छे टीचर की पहचान, ना डांटा न मारा, वला शतमनी, न मुझे बुरा भला कहा। काला, और आपने बस इतना फरमाया, इन्ना हादिहि सलात, ये नमाज, ला यसलुहु फीहा शैउन मिन कलामिन नास, इसमें कोई बात दुरुस्त नहीं है। इन्नमा हुवा तस्बीह व तकबीर व क़िराअतुल कुरान, नमाज में तो सिर्फ तस्बीह है, तकबीर है और कुरान पढ़ना है, इस यही नमाज में जायज़ है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। क्या समझ में आया? इस्लाह का तरीका, आपने ना डांटा ना मारा ना बुरा भला कहा, बल्कि प्यार से कहा कि ये नमाज इसलिए है, इसलिए है, इसलिए है। आज ये तरीका छोड़ने की वजह से आप जहां देखिए वहां पे क्या है, फसाद है, बिगाड़ है। तो कंक्लूजन और खुलासा क्या है पूरे खुतबे का, कि अगर हम अल्लाह की नज़र में भी अच्छा बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे लिए सदक़े जारिया हो, तो हम लोगों की इस्लाह करें, या अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर फर्ज है। और इस्लाह करने से पहले, चाहे अपने बच्चों की हो या सोसाइटी में से किसी की हो या किसी की भी, नॉन मुस्लिम्स की, मुस्लिम्स की, हमें वो तरीका सीखना चाहिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। और ख़ुद उसी तरह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न किसी औरत को मारा, न किसी गुलाम को, न किसी बच्चे को मारा, बगैर मारे हुए पूरे अरब को चेंज करके, बदल करके, इस्लाह करके दिखाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको सही तौर पे मुस्लिम रिफॉर्मर और लोगों को करेक्ट करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इस काम को हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम।